أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل نبي رفيق في الجنة، رفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر احترام عزیز سامعین اور میرے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور ان کے خود فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم سے دعا رب العالمین حق کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے کیا شرف بخشا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، ذرا توجہ فرمائیں. حضرت عثمان غنی کی فضیلت کے حوالے سے کچھ پہلے معروضات پیش کرتا ہوں، بعد میں شہادت پہ جاتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی معروضات یعنی فضیلت کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نبی رفیق فی الجنت و رفیقی فی الجنت عثمان، کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی دوست ہوگا، اگر میرا دوست ہوگا تو عثمان ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی کا نام حضرت عثمان ہے اور حضرت عثمان غنی کا لقب ذی النورین ہے، اور ذی النورین کا مطلب ہے کہ دو شعاؤں والا. اب ذرا توجہ کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذی النورین کا لقب کیسے ملا، دو شعاؤں والا لقب کیسے ملا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی حرم میں یعنی کہ شادی میں آئی. جب اس بیٹی کی وفات یا نبی علیہ السلام کی بیٹی کی وفات ہوئی، وصال ہوئی، تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی پریشان تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی بیٹی کی برکتیں میرے گھر میں موجود تھیں، اب آپ کی بیٹی نہ رہی، اب برکتیں کہاں وہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اے عثمان، اپنی دوسری بیٹی ام رقیہ کی شادی تیرے ساتھ کر لیتا ہوں. جب حضرت ام رقیہ کی شادی ہوئی، کچھ صدیوں کے بعد پھر حضرت رقیہ بھی فوت ہو گئے، تو حضرت عثمان پھر مایوس اور غمگین تھے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت عثمان کی فضیلت تو دیکھو، ذرا توجہ کرنا میرے سامعین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، اگر میرے 100 بیٹیاں ہوتے یک کے بعد دیگر میں شادی کرتا جاتا، اگر وہ فوت ہوتی جاتی پھر دوسری کے ساتھ شادی کروا دیتا، یعنی کہ 100 بیٹیاں ہوتی وہ بھی عثمان تیرے حرم میں دے دے. یہ عثمان کی فضیلت ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت عثمان غنی کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے کردار سے بھی حیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے اور نبی علیہ السلام کی لنگی مبارک بندھی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام کی پنڈلی سے یعنی کہ پنڈلی سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھوڑا اوپر تھا. تو نبی علیہ السلام ایسے ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو دروازے پہ دستخط ہوئی، من دلک الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہ انا صدیق، میں صدیق ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے آنے کے لیے آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق اندر آئے بغیر کی جھجک کے. نبی علیہ السلام ٹیک لگا ہوئے بیٹھے تھے اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی بھی ظاہر تھی.
کوئی مذائقہ نہیں ہوا۔ پھر دروازے پہ دستخط ہوئی، من دلق الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو دروازے پہ کہنے لگے انا عمر، میں عمر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کو اجازت دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، نہیں اٹھ رہے، پنڈلی بھی ظاہر ہے اور نبی علیہ السلام نہیں چھپا رہے۔ اچانک سے دروازے پہ دستخط ہوئی، من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ دروازے پہ دستخط ہوئی، کون ہے دروازے پر؟ کہنے لگا انا عثمان، انا عثمان بن عفان، میں عثمان بن عفان ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کہنے لگے عثمان کو کہو ذرا رکے، میں تھوڑی اپنے آپ کو سیٹ کروں۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور اپنی پنڈلی کو چھپایا، کپڑے کو سمیٹا، چادر کو اپنے جسم میں بیٹھ دیا اور کہا عثمان کو کہو آنے دیجئے، عثمان آ جائے۔ عثمان جب اندر آئے، گفتگو ہوئی، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کے قریب گئی اور پوچھنے لگی یا رسول اللہ میری آج بات میں سمجھ میں نہیں آئی، میرے والد محترم آئے، آپ اسی انداز میں لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھے بھی نہیں، کپڑے بھی سمیٹے نہیں۔ عمر فاروق آئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے کپڑے سمیٹے نہیں، اسی انداز میں سوئے ہوئے تھے، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ عثمان آئے، آپ نے اجازت نہیں دی، رکنے کے لیے کہا، آپ نے اپنے کپڑے سمیٹے، آپ اٹھے اور چادر بیٹھ دیا، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، میں اس عثمان سے میں محمد حیا نہ کروں جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی جس عثمان کے حیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان حیا کا پیکر ہے، کہ عثمان کے اندر اتنی حیا ہے کہ کنواری عورت میں بھی اتنی حیا نہیں جتنی عثمان کے اندر حیا ہے۔ اور ایک آیت میں نے پڑھی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ اکرام بھی صبح کے وقت نبی علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے تو اچانک صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی آج بتاؤ کہ آپ لوگوں نے آج کیا خواب دیکھا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ سب صحابہ سے پوچھتے تھے بتاؤ آپ نے کیا خواب دیکھا، بتاؤ آپ نے کیا خواب دیکھا، بتاؤ آپ نے کیا خواب دیکھا۔ اب صبح ہوئی، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ آپ لوگوں نے کون کون سے خواب دیکھے ہیں؟ تو سب صحابہ نے یک زبان کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہم نے خواب دیکھی ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے اور حج کر رہے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا کے بولے آج رات کو میں نے بھی یہی خواب دیکھی ہے کہ میں بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہی اور حج کر رہے۔ صحابہ نے ضد کیا یا رسول اللہ پھر تو ضرور حج کرنا ہے، چل دیجئے۔ اب نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے نکلے، بیر میمونہ پہ وہاں پہنچے۔ آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور اپنے سفر بہت طویل تھی، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کا درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ گئے اور کہا کہ کوئی جائے قریش مکہ والوں سے اجازت لے، اور کہا کہ عمر تم جاؤ۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان سے جو ہے نا بہت لڑا ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہیں، میں نہیں جا سکتا ان کے ہاں، عثمان کو بھیجے، عثمان کی وہ عزت زیادہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم جاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مکہ۔ ذرا توجہ کرنا، یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو دیکھو حضور کی نظر میں، اور قرآن کس طرح سے اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی جب قریش مکہ کے پاس گئے، کچھ وقت کے بعد ایک افواہ پھیلا دی انہوں نے کہ عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دی۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم پڑی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دی، اپنی بائیں ہاتھ بڑھا دی اور کہا اس ہاتھ پہ بیعت کرو، اس ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ بیعت کرو، جب تک عثمان کا ہم بدلہ نہ لیں گے اس یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔
پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو بنا کر عثمان کے لیے بیعت کرتا ہوں کہ عثمان بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ ماجرا دیکھ کر اللہ کریم نے بھی اپنے ہاتھ قدرت والے وہاں لگا دی اور کہا میرا ہاتھ بھی ان تمام ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق میں راضی ہو گیا ان سے، ان مومنوں سے، تحت الشجرۃ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس نے بیعت کی درخت کے نیچے، اللہ کریم نے کہا میں ان سب سے راضی ہو گیا اور ان کے دلوں پہ میں نے سکون ڈال دیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے عثمان کی فضیلت دیکھو کہ دایاں ہاتھ اللہ کے رسول نے خود اپنا دایاں ہاتھ بذات خود نبی علیہ السلام نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا، کتنی بڑی فضیلت۔ اور نبی علیہ السلام کی بیعت کر رہے تھے کہ عثمان بھی آ گئے، اور عثمان کو دیکھ کر عثمان ماجرا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو نعوذ باللہ شہید کیا ہے۔ عثمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے انہوں نے قید کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر آپ کو شہید کرتے تو میں محمد خود آپ کا بدلہ لیتا۔ ذرا توجہ کرنا، وہ عثمان غنی ہے جو شہادت کے وقت جس کی پانی بند کیا جا رہا ہے، وہ عثمان غنی جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے کوئی اس مدینے کے اندر ایک یہودی کا ایک بڑا کنواں ہے جو مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، پانی نہیں دیتا ہے کوئی اس کنویں کو خرید کرنے والا، تو حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خرید لیا۔ حضور نے فرمایا اجلس یا عثمان، پھر اعلان کیا ہے کوئی اس کنویں کو خریدنے والا، عثمان پھر سے کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میں خرید کر کے دیتا ہوں، پھر کہتے ہیں یار عثمان اجلس، عثمان تم بیٹھ جاؤ، پھر حضور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی عثمان کے علاوہ اٹھنے والا، تو پھر سے عثمان کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرید کے دیتا ہوں۔ عثمان نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تجھے اللہ جزا خیر دے، خرید کر دے دے۔ وہ عثمان جس نے مسلمانوں کے لیے پانی کے کنویں خرید کر دے دیے، مسلمانوں کے لیے مفت میں پانی کی تقسیم کر دی، اب شہادت کا وقت ہو رہا ہے، خدا کے ذات کی قسم 18 ذی الحجہ پہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو رہی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے گھر میں بند کر دیا، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر دیا، چاروں طرف سے باغیوں نے گھیر لیا ہے گھر کو، عثمان گھر کے اندر ہے، عثمان کا پانی بھی بند کر دیا، دانا بھی بند کر دیا، عثمان وہاں گھر کے اندر ہیں، اور عثمان کے دروازے پہ پہرا کرنے والے حضرت حسین کربلا ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت علی اندر گھر کے اندر آتے ہیں، عثمان کی پیاس سے بالکل نڈھال پڑے ہیں، عثمان پیاس سے بالکل نڈھال پڑے ہیں، تو حضرت علی کہتے ہیں عثمان میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ حضرت علی وہاں سے اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پگڑی کو بھگو کے عثمان کے پاس آتے ہیں، عثمان نیند سے اسی وقت اٹھتے ہیں، اور علی کہتا ہے عثمان میں نے پانی تیرے لیے لایا ہوں، اور حضرت میرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب میں نے روزے کا ارادہ کر لیا ہے، میں ابھی بھی خواب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، میرے محبوب نے فرمایا اے عثمان تیرے سامنے دو آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ تو اللہ سے دعا کر ان کے لیے، ان ذلیلوں کے لیے، ان باغیوں کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا، اور دوسرا آپشن ہے کہ تو میرے ساتھ روزہ کھولنے آ جا، ہاں جی میرے ساتھ روزہ کھولنے کے لیے آ جا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دوسرا آپشن اپنے محبوب کے لیے قبول کر لیا۔ اب دوسرا آپشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہمارے ساتھ آ کے روزہ کھول لے، اشارہ ہے کہ شہید ہو کے ہمارے ساتھ آ کر عالم بالا میں جنت معلیٰ میں آپ روزہ کھولے۔ حضرت علی نے کہا یا عثمان اب ہمیں حکم کر دیجئے، ہم ان باغیوں کا چھکے چھڑوا دیں گے۔ تو میرے عثمان نے فرمایا میں عثمان نہیں چاہتا کہ حضور کی دھرتی پہ خون کی ندیاں بہیں، حضور کی دھرتی پہ خون کے فوارے بہیں، حضور کی دھرتی پہ خون کے دھبے پڑیں، یہ عثمان کو پسند نہیں ہے۔ حضرت علی وہاں سے نکلے باہر تو باغیوں نے دیوار سے پھلانگ کر اندر گھر کے اندر آئے، اور حضرت عثمان غنی پہ
چھرے کے وار کیے، حضرت عثمان غنی کی داڑھی مبارک پکڑ کر حضرت عثمان غنی کے گردن پہ چھری چلائی گئی۔ قرآن اس کا گواہ ہے کہ آیت سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا معنی تو دیکھو، اس آیت پہ حضرت عثمان غنی کی یہاں کی جسم سے خون کے فوارے نکلے، اسی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والے آیت پہ گرے۔ اور اس آیت کا ترجمہ بھی جو دیکھو، اس آیت کا ترجمہ ہے بس کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے میرے لیے اللہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ہاں جی، بس ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس اللہ سننے والا اور اللہ جاننے والا ہے۔ عثمان غنی کے جسم سے فوارے نکلے اور حضرت عثمان غنی کے خون کی فوارے قرآن مقدس کے ورقوں پہ پڑے۔ میرا وجدان کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کے لیے بدر کا میدان آ کے کہے گا اللہ میں اس کی شہادت کا گواہی دیتا ہوں، کسی کے لیے احد کا میدان آ کر کہے گا اللہ میں اس کی شہادت کا گواہی دیتا ہوں، کسی کے لیے عذاب کی میدان آئے گی اور کہے گی میں نے اس کے لیے شہادت کی گواہی دیتا ہوں، کسی کے لیے کربلا کا میدان آ کر کہے گا میں اس کی شہادت کا گواہی دیتا ہوں، کسی کے لیے کوئی زمین، کسی کے لیے کون سا زمین، کسی کے لیے کون سا پتھر، میں صدقے جاؤں عثمان غنی کی شہادت پہ۔ کل قیامت کے دن قرآن مقدس آ کر کہے گا اللہ کے دربار میں کہے گی اے مولا میں شہادت عثمان کی گواہی دیتا ہوں، عثمان میرے سامنے شہید ہوا، عثمان کے خون کے دبے میرے اس قرآن کے ان ورقوں پہ لگے تھے، یہ اللہ میں گواہ ہوں عثمان کی شہادت کا۔ یہ عثمان غنی ہے، عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحجہ پہ۔ میرے عزیز محترم، اللہ کریم سے دعائے رب العالمین ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے، ہمیں بھی شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ عثمان غنی کی عزت کرو۔ آج ہمارے جو لعین و مردود قسم کے سوچ رکھنے والے انسان ہیں جو حضرت عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے لیے بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں عثمان غنی کی تو فضیلت تو دیکھو، اللہ نے بھی تعریف کی ہے، اور عثمان غنی کی فضیلت تو دیکھو، اس کو اللہ کے رسول نے خود فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان۔ عثمان کا حیا تو سچا ہے، عثمان کے حیا کی تعریف خود خدا کے رسول کرتے ہیں، عثمان کے سخاوت کی تعریف خود خدا کے رسول کرتے ہیں۔ جس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہوں اور آج کل کا خبیث انسان ان عثمان کو آ کر گالی دے، میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ایسے مردودوں کو تباہ و برباد کرے، ان کو ہدایت کرے، پھر ہدایت کرے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ کریم ہمیں عثمان غنی کی شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عثمان غنی کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس 18 ذی الحجہ پہ آپ اللہ کریم سے الحمد اور کل پڑھ کے حضرت عثمان کے لیے فاتح کریں، یہ فائدہ کرنے کا ہمیں ملے گا، وہ تو بخشائے ہوئے ہیں اور قابل قبول ہیں۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے کے بعد ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق